وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ ونور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دوستان محترم، محب گرامی، حافظ ابراہیم صاحب قبلہ کے مرحوم برادر محمد یونس بھائی ایصال ثواب کے موقع پر سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم مرحوم یونس بھائی کی سرکار غوث پاک کے صدقے بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق ملی۔ یقیناً غوث پاک کی محفل اور غوث پاک کی مریدی یہ بڑے نصیب والوں کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی غلامی میں ہمیں قبول فرمائے، اور اللہ اسی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کی امت میں ولی عطا فرمائے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی امت میں ولی پیدا ہوئے، لیکن سب سے زیادہ ولی اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمائے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے ولی پیدا ہوئے، حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام امت کی ولیوں میں اولیاء امت محمدیین سب سے افضل ہیں، اور اولیاء امت محمدیین میں امت محمدیہ کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان میں
امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر امام مہدی کے آنے تک تمام ولیوں میں سب کے شہنشاہ غوث الاعظم دستگیر ہیں۔ دوستان محترم، آپ نے نبیوں کی شان پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی ذات میں جلال غالب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں دنیا سے بے رغبتی غالب تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام میں جو کہ کمالات کی مجموعہ تھے، ان میں اللہ نے کوئی صفت ایک ایسی رکھی جو تمام صفات پر غالب تھی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کی امت میں جتنے بھی ولی پیدا فرمائے، اللہ نے اگلے نبیوں کی شانوں میں سے کسی نہ کسی شان کا مظہر بنا کر امت مصطفیٰ کے ولی کو پیدا فرمایا۔ یعنی امت مصطفیٰ میں کوئی ولی یوں پیدا ہوا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کا جلوہ بنایا گیا، نبی نہیں، نبی کی خاص صفت انہیں جو تھی وہ ان کے صدقے میں انہیں دی گئی۔ اس طریقے سے امت مصطفیٰ میں جتنے بھی ولی پیدا ہوئے، اللہ نے ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کی شان کا مظہر بنا کر بھیجا، لیکن اس امت مصطفیٰ کے ولیوں میں اللہ نے جس ولی کو نبیوں کے امام کی ذات اور صفات کا مظہر بنایا، وہ ذات غوث الاعظم دستگیر کی ذات ہے۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات اور صفات دونوں کے کمالات کی مظہر ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے بھی دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ یا غوث، آپ کو جس نے دیکھا اس نے مصطفیٰ کے جسم بے سایہ کا سایہ دیکھ لیا۔ ہمارے غوث کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی صفات جمال و کمال کے وہ مظہر ہیں۔ اسی لیے غوث پاک نے خود اپنی کتاب بہجت الاسرار میں لکھا، النبوۃ ظل الالوہیۃ والولایۃ ظل النبوۃ۔ غوث پاک فرماتے ہیں الوہیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے؟ اگر اس کو دیکھنا چاہو تو غوث پاک فرماتے اللہ اپنی الوہیت کی شان کا اظہار نبوت میں عطا کرتا ہے۔ نبی سے اللہ کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے، نبی کی طاقت دیکھ کر خدا کی طاقت کا بندے کو اندازہ آتا ہے، نبی کی شان دیکھ کر بندے کو خدا کی شانوں کا پتہ چلتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس طرح نبوت یہ الوہیت کا پرتو ہے، یوں ہی ولایت یہ نبوت کا پرتو ہے۔ ولایت کو دیکھ کر کے تمہیں نبوت کی شانوں کا پتہ چلے گا۔ اور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہجت الاسرار میں فرماتے ہیں کہ ولی کو جو کرامتیں ملتی ہیں در حقیقت وہ نبی کی شریعت پر پابندی سے عمل کرنے کا فیض ہوتا ہے۔
اور ولی کی کرامت حقیقت میں اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے معجزات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار کو بے شمار معجزے دیے گئے، تو سرکار کے بے شمار معجزوں کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ نبی کے معجزے آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ رب وہ معجزوں کا اظہار ولی کے ہاتھ پر بشکل کرامت فرماتا ہے۔ یہ حجت اللہ علی العالمین میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ نے اس بات کو لکھا، اور یہاں میں اس بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ کئی جگہ پر میں یوں لوگوں کو بات کرتے ہوئے بھی سنتا ہوں کہ لوگ اتنی کرامتیں یار ولیوں کی بیان کرتے ہیں کہ اتنی تو صحابہ کی کرامتیں نہیں ہیں۔ یعنی منکرین، انکار کرنے والوں کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا، ان کو انکار سمجھانے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ہیلا حوالہ چاہیے۔ چے دزد بکف چراغ دارت، چے دلاور دزد بکف چراغ دارت، وہ چور بھی کتنا نڈر ہے، چوری بھی کرتا ہے اور لالٹین بھی ہاتھ میں لے کے چلتا ہے۔ تو غور کریں، منکرین جو کرامات کے منکر ہیں وہ یہ پہلو بھی اپناتے ہیں کہ تم سنی لوگ غوث پاک کی اتنی کرامتیں بیان کرتے ہو، اتنی تو صحابہ کی کرامتیں نہیں ہیں، اور تم اتنی کرامتیں غوث پاک کی بیان کرتے ہو۔ جب میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ کی کتاب، جو اپنے دور کے مجدد ہیں، مصر کے عالم دین ہیں، امام احمد رضا کے ہم زمانہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین میں اس بات کو لکھا کہ کرامت کیوں دی جاتی ہے۔ اگر آج آپ نے غور سے اس سوال کا جواب سن لیا، آپ کے دل تو مطمئن ہے ہی الحمدللہ، لیکن آگے کوئی شک پیدا کرے گا، آپ جواب دیں گے، پھر وہ آپ کے قریب بھی پھٹکنے نہ پائے گا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کرامت دی کیوں جاتی ہے؟ یقیناً صحابہ کی کرامتیں بعد کے ولیوں کی کرامتوں کے مقابل کم ہے تعداد اور گنتی کے اعتبار سے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر یہ کرامتیں انہیں کم کیوں اور بعد والوں کو زیادہ کیوں؟ حالانکہ مرتبہ تو صحابہ کا سب سے بلند، کہ صحابہ میں سے کسی ایک کے رتبے کو بھی کوئی غوث قطب ولی نہیں پہنچ سکتا، یہ اہل سنت کا اتفاق ہے۔ پھر کرامتوں کی تعداد ان کی کم، ان بعد والوں کی زیادہ کیوں؟ منکرین اس بات کو بہانہ بنا کر کے انکار لاتے ہیں، لیکن علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے کمال کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کرامتوں کا اظہار در حقیقت ایمان کی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایمان کی مضبوطی پیدا کرنا، اس کی بھی دو جہتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس ولی کے دامن سے جتنے وابستہ ہے ان کا ایمان مضبوط کرنا ہے، یا خود اس ولی کے ایمان کو اور زیادہ پختگی بخشنی ہے کہ اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جائے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کرامتوں کا اظہار رب ولیوں کو یوں دیتا ہے کہ اصل میں ایمان مضبوط کرنا ہے۔ اور صحابہ کو کرامتیں کیوں دی جائیں؟ ان کا تو ایمان اتنا مضبوط کہ رب نے فرمایا قرآن میں آمنو کما آمن الناس، اے بعد میں قیامت تک آنے والو ایمان تم ویسا لانا جیسے صحابہ ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کے جیسا ایمان لائے تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ کیا پتا چلا؟ کرامتیں دی جاتی گئے ایمان کو بڑھانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے۔ جہاں ایمان خود پختہ تھا وہاں کرامتوں کی حاجت ہی نہیں تھی، وہاں کرامتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور پھر آگے انہوں نے ایک جواب یہ دیا،
فرماتے ہیں ہر گھڑی، ہر لمحہ، صبح و شام، رات دن، جنگ میں، سنگ میں، ہر جگہ حضور کی زیارت کرنا، اس سے بڑی اور کرامت کون سی ہے؟ جو انہیں ہر گھڑی میسر تھی۔ تو چونکہ کرامت ایمان مضبوط کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور وہ تو آلریڈی صحابہ کو ہر گھڑی میسر، اس لیے انہیں کرامتیں تعداد کے اعتبار سے کم دی گئی، اور بعد والوں کو کرامتیں زیادہ دی گئی، چونکہ وہاں ایمان کو پختہ کرنا مقصد ہے، ایمان کو بڑھانا مقصد ہے۔ اور آگے ایک بحث جو کی نا انہوں نے، اب اس کی تفصیل میں جاؤں تو ہر کوئی اس کو سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، نہ ہر کسی کے ذہن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس بات کو برداشت کر جائے۔ اس کا صرف اشارہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ کتنی باریک بات ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات، یہ لفظ یاد رکھنا، بات چھوٹ نہ جائے، آدھی ادھوری ورنہ مفہوم غلط ہو جائے گا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی فرماتے ہیں بسا اوقات وہ ولی جس کی کوئی کرامت نہیں ہے، وہ اس ولی سے کئی گنا درجوں میں افضل ہوتا ہے جس کی کئی کرامتیں ہوتی ہیں۔ کیوں کہ اس ولی کو کرامتیں اس لیے دی گئی کہ اس کا ایمان مضبوط کیا جائے۔ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اسے کرامت دینے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اس کو میں نے بسا اوقات کے ساتھ ذکر کیا چونکہ انہوں نے اسی طرح ذکر کیا، ورنہ پھر اس کو غوث پاک کے اوپر کوئی اپلائی نہ کریں کہ پھر ہم بھی ولی ہیں، ہماری چلو کوئی کرامت نہیں تو غوث پاک کی بڑی کرامت ہے تو ہم ان سے افضل۔ یہ بسا اوقات کا معاملہ ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ولی ہو جس کی کرامتیں نہ ہو مگر دوسرے کی کرامتیں زیادہ ہو، تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی کرامتیں نہیں ہیں یا کم ہے وہ اس سے افضل ہے جس کی کرامتیں ہیں، کیونکہ کرامت دی جاتی ہے ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اسے اس لیے نہ دی گئی کہ رب نے دیکھا کہ اس کا ایمان تو پہلے ہی سے مضبوط ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہے ولایت کا ایک معاملہ۔ اب کرامتوں پر میں گفتگو نہیں کرتا، میں صرف اس رخ پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ حضرت سیدنا عبد الجبار ابن الشیخ عبد القادر الجیلانی، غوث پاک کے بیٹے سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث پاک کو زندگی کے آخری ایام میں یہ شان ملی کہ غوث پاک کے جسم سے پسینہ نکلتا تو مشک کی خوشبو آتی، غوث پاک کے جسم پر مکھی نہ بیٹھتی، غوث پاک بول و براز کے لیے جاتے، قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ان کے پیشاب پاخانے کو زمین اپنے اندر نگل لیتی۔ اس شان کا اظہار ہوا تو غوث پاک کے بیٹے سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کی خدمت میں آئے اور کہا ابا حضور ہذہ من خواص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو ہم آپ کی ذات میں دیکھ رہے ہیں کہ مکھی نہیں بیٹھتی آپ کے جسم پر، پسینہ مشک بار ہے آپ کا، اور آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو زمین آپ کے بول و براز کو نگل جاتی ہے، تو یہ تو سیرت کی کتابوں میں ہم نے نبی کی شان پڑھی ہے اور آپ بالیقین نبی نہیں ہیں، تو یہ شانیں آپ کو کیسے ملی؟ اب ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ نبی کی شان ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ میں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے آپ کو ملا؟ تو جانتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ان وجود عبد القادر فانیا و باقیا فی ذات جدہ تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر۔ فرماتے ہیں عبد القادر کا وجود تو باقی کہاں ہے، عبد القادر کا وجود تو مصطفیٰ کے وجود میں فنا ہو چکا ہے۔
خدا کی قسم تم جو عبد القادر کا وجود دیکھتے ہو یہ عبد القادر کا وجود نہیں، یہ مصطفیٰ کے وجود کا پرتو ہے، یہ مصطفیٰ کے وجود کا جلوہ ہے۔ یہ جو تم دیکھتے ہو یہ میرا کچھ نہیں ہے، جن کی ذات و صفات کا رب نے مجھے مظہر بنایا انہی کے کمال کا مجھ سے اظہار ہو رہا ہے۔ تو آپ کے صاحبزادے نے اگلی بات کی، آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ ایسی بات ہے تو حضور کے تو سر پر بادل سایہ کیے رہتا تھا، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، پسینہ مشک بار بولو براز کو زمین نکل جائے تو آخر یہ بادل سایہ کیوں نہیں کرتا؟ حضور کے تو سر پر بادل بھی سایہ کرتا تھا، آپ کے سر پر بادل سایہ کیوں نہیں کرتا؟ غوث پاک فرماتے ہیں ہاں اچھا ہوا تم نے پوچھا، ترکتہ عمدا والا یظن انی نبی، یہ بادل بھی سایہ کرنا چاہتا تھا مگر میں نے جان بوجھ کر اس کو ترک کیا کہ کہیں لوگ مجھے نبی گمان نہ کرنے لگے، میں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسے ہٹا دیا تاکہ میرے اور مصطفیٰ کی ذات کا جلوہ بننے میں فرق واضح رہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اسی لیے غوث پاک نے فرمایا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کی شان پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کی شان کا جلوہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اور میں کون ہوں؟ غوث پاک فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میں نبیوں کے امام بدر کامل کے نقش قدم پر ہوں۔ یہ ہیں ہمارے پیر پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات۔ دوستان محترم، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا بھی پیار دیا، اپنے ہر ولی کا بھی پیار دیا۔ کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں اللہ سے پیار باقی کسی سے پیار نہیں، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نظر آتے ہیں نہیں نظر آتے؟ صرف اللہ سے پیار، اللہ کے علاوہ کسی اور سے پیار کی بات مت کرو۔ ہم کہتے ہیں ہاں اللہ سے پیار، اور قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، مگر اللہ سے سب سے زیادہ پیار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ اس کو محبت والا مانو گے جب آپ کے سامنے یہ مثال پیش کی جائے کہ ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت نکاح کے بندھن میں بندھے اور دونوں میاں بیوی بن گئے؟ اب ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے کہ دنیا میں رشتوں کی وجہ سے جو محبت پیدا ہوتی ہے ان میں سب سے زیادہ رشتہ نکاح کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب ان دونوں کا ملاپ اور ان دونوں کا عقد نکاح میں بندھ جانا، ان دونوں کا پیار، اب اس کا ظہور آپ دیکھیں کہ جو شوہر کے ماں باپ ہیں وہ بیوی کے ماں باپ کے درجے میں آ گئے، جو بیوی کے ماں باپ ہیں وہ شوہر کے ماں باپ کے درجے میں آ گئے، جو اس کے ماموں ہے وہ اس کے ماموں، جو اس کے چچا ہے وہ اس کے چچا۔ یعنی ایک اجنبی مرد اور عورت محبت کے رشتے میں کیا جڑے، جہاں جہاں اس کا رشتہ جڑا وہاں وہاں اس کا بھی جڑ گیا، اور جہاں جہاں اس کا جڑا وہاں وہاں اس کا بھی جڑ گیا۔ ایک رشتہ اگر ڈھنگ سے جڑ جائے تو پھر دونوں کے جہاں جہاں جڑے گے خود بخود ایک دوسرے کے وہاں جڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک خدا سے ہی صحیح رشتہ جوڑ لو، اگر ایک خدا سے تمہارا رشتہ صحیح جڑے گا تو جس جس کا خدا سے رشتہ جڑا ہے اس سے تمہارا جڑ جائے گا۔ اب یہ تو
کیسی بے وقوفی ہے کہ کوئی شوہر یہ کہیں کہ میں تو بس بیوی تجھ سے محبت کروں گا، باقی تیرے باپ سے میرا کوئی لین دین نہیں، باقی تیری ماں سے مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں، ان کی تیرے چچا تیرے ماموں ان کی کوئی ویلیو نہیں میرے نزدیک، اور یہی بولی بیوی بولے شوہر کے لیے، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ اصول دین سے بھی واقف نہیں اور سماج کے اصول سے بھی واقف نہیں۔ اب یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ جو لوگ، اب بیٹھ جائیں بچہ، بیٹا بیٹھ جاؤ، اب یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی سے پیار کریں گے تو ولی سے پیار خدا کے پیار کے اپوزیشن ہے یا خدا کے پیار کے مقابل ہے، انہیں اصول دین کا بھی پتہ نہیں اور اصول معاشرہ کا بھی پتہ نہیں۔ یہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا ستھرا نکھرا ضمیر اور خمیر ہے کہ اس کو رب نے یہ پاک فطرت پر رکھا ہے کہ یہ رب سے وہ سچا پیار کرتا ہے کہ جو رب سے پیار کرتا ہے یہ اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے مگر درجنوں پر بھاری ہے، گرا باندھ لیجئے اس کو، پکڑ لیجئے اس کو، اور پیار کریں گے ولیوں سے تو ملے گا کیا؟ مشکاۃ شریف میں حدیث پاک ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنۃ لعمدا من یاقوت علیہا غرف من زبرجد۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں لعمدا من یاقوت، یاقوت کے ستون ہیں، یاقوت پتھر کے پیلر ہیں، ستون ہیں، علیہا غرف من زبرجد، اور ان یاقوت کے پیلروں پر زبرجد کے محل بنے ہوئے ہیں، لہا ابواب مفتحۃ، کوئی محل کتنا بھی عالیشان بنائے مگر دروازے ہی بند رکھیں تو کوئی کہے گا یار کیا فائدہ، اس نے کتنا بھی بنایا دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ ہے جنت کے محل، اور اسپیشلسٹ ایسے کہ یاقوت کے ستونوں پر اور ایسے باکمال کے زمرد کے بنے ہوئے، اور پھر یہ کہ دروازے بند نہیں، لہا ابواب مفتحۃ، دروازے ہر دم ہر گھڑی کھلے ہوئے ہیں، تضیء کما یضیء الکوکب الدری، اور ان دروازوں کے اوپر نور ایسے برستا ہے جیسے چاند ستاروں کا نور برستا ہے، ان دروازوں پر ایسا نور برستا ہے۔ جب ہمارے نبی نے ان محلات کی یہ شان بیان کی تو اشتیاق تو پیدا ہونا ہی تھا، شوق تو پیدا ہونا ہی تھا۔ صحابہ نے کہا من یسکنھا، حضور ایسے محل ہیں تو ان میں رہے گا کون؟ ایسے پاکیزہ محل کس کو ملے گے؟ کون اس میں رہے گا؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو رب کے ولیوں سے پیار کرے گا رب اسے انعام میں یہ محل عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہیں ولیوں سے پیار، ولیوں سے پیار کا معاملہ کہ اس طریقے سے اللہ جل مجدہ الکریم اپنے پیاروں سے پیار کی وجہ سے انعامات دیتا ہے۔ اب کون اس کو خدا کی محبت کے اپوزیشن سمجھے؟ کیا اگر خدا کی محبت کے اپوزیشن ہوتی ولیوں کی محبت تو رب انعام دیتا کبھی؟ رب فرماتا تو نے تو میری محبت کو چھوڑے ہی رکھا، آج تجھے جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں نہیں، رب کے نبی فرماتے ان کے لیے تو اسپیشلسٹ رب نے جنت میں یاقوت کے ستونوں پر زبرجد کے محل بنوائے کہ یہ مجھ سے وہ پیار کرنے والے ہیں جو میرے ہر محبوب سے بھی پیار کرتے تھے۔ اب دیکھو یہاں پر اللہ کے ولیوں سے پیار اللہ جل مجدہ الکریم کا خصوصی انعام ہے۔ اب اس پر میں وقت زیادہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن میں اس پر آپ کی توجہ دلاؤں اس بات کی طرف کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیر ہی نہیں، پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر بھی ہیں اور دستگیر بھی ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں
میں منصور حلاج کے زمانے میں ہوتا تو اسے پھسلنے نہ دیتا، پکڑ کے ہاتھ شریعت کی پر گامزن رکھتا۔ کچھ ان کی زبان سے شطحیات جاری ہو گئے۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے مریدو، تمہارے اوپر میرا سایہ ایسے ہیں جیسے زمین پر آسمان کا سایہ۔ میرے مرید، میں مغرب میں ہوں، تو مشرق میں ہے، تیرا سطر وہاں کھلے گے، میں وہاں رہ کے ڈھانک دیا کروں گا۔ غوث پاک فرماتے، مجھے رب نے ایک رجسٹر دیا، میں نے اس رجسٹر کو کھنگال کے دیکھا تو اس میں نام ہی نام لکھے ہوئے تھے۔ اللہ کی بارگاہ سے پوچھا، یا اللہ اس میں کن لوگوں کے نام ہیں؟ کہا عبد القادر جیلانی، اس میں ہم نے تمہارے مریدوں کے نام لکھے ہیں۔ کہا یا اللہ یہ کیوں دیا گیا ہے؟ کہا یہ آج ہی رجسٹر تمہارے حوالے کر دیا، تمہارے مرید تمہیں سونپ دیے۔ غوث پاک کہتے ہیں، میں نے خازن جہنم حضرت مالک سے پوچھا، بتا جہنم میں کوئی قادری مرید آیا ہے؟ کہا حضور آیا تو نہیں مگر آئے گا بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ پیران پیر کی شان ہے۔ اب یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں سے ولی کا کلام ہوتا ہے؟ تو یہ ایک اور جہت ہے جس پر میں بات کروں تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں اس کے حوالے سے کہ ہاں، ولیوں کا فرشتوں سے کلام ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن میں کیا حضرت مریم سے کلام نہیں کیا فرشتوں نے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس قرآن مجید کے اندر یا مریم اقنوتی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم اقنوتی، اے مریم، تو کلام ہوا کہ نہ ہوا فرشتوں کی طرف سے؟ تو جب اگلی امتوں کی ولیات سے فرشتے کلام کر سکتے ہیں تو امت مصطفیٰ کے غوث الاعظم سے فرشتے کلام کیوں نہیں کر سکتے؟ غوث پاک سے اسی لیے پوچھا گیا، آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ غوث پاک فرماتے، جب میں 10 سال کی عمر کا تھا اور مدرسے جاتا تھا تو جب میں گھر سے نکلتا تو وہاں پہلے سے ایک بندہ میرے انتظار میں کھڑا ہوتا، جب میں نکلتا تو وہ میرے ساتھ ہوتا اور فرشتوں کی جماعت بھی ساتھ ہوتی، وہ ساتھ ساتھ چلتا۔ جب مدرسے میں جاتے تو وہ بندہ باقی بچوں سے کہتا، افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، جگہ کشادہ کر دو۔ قرآن میں نا فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ ان کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ غوث پاک فرماتے ہیں، مجھے وہ بندہ میرے ساتھ ہی رہا جہاں میں جاتا تھا۔ غوث پاک فرماتے، جب مجھے منصب قطبیت کبریٰ پر فائز کیا گیا تو مجھے پتا چلا وہ اس زمانے کے ابدالوں میں سے ایک ابدال تھے۔ تو فرشتے یوں بولا کرتے تھے، افسحوا لولی اللہ، اے بچوں ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ تو کلام فرشتے ولیوں سے کرتے ہیں، ہاں یہ کہ بندہ ہو ولی تو اس سے پھر کلام ہوتا ہے۔ اس کو امام اہل سنت نے بھی فتح رضویہ شریف میں ذکر فرمایا۔ اب یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کی کافی کچھ ضرورت ہے اہل سنت و جماعت کو سمجھنے کی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی پیر کو دیکھیں، کسی بڑے عالم کو دیکھیں، کسی سجادہ نشین کو دیکھیں تو کبھی کبھی یوں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ایسا بھی نظر آتا ہے جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، کہ جو بے پردہ عورتوں سے ملاقات کرے، عورتوں کو گلے لگائے، ہاتھ چموائے،
یا اس طرح کے اور درجنوں قسم کے خرافات. تو قوم کا معاملہ یہ ہے کہ اب چمتکار کو نمسکار، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بس اللہ کے ولی ہیں، اب یہ جو کریں ہمیں ان کی بیعت کر لی، مرید بن گئے، اب یہ جو کریں وہ کریں، ہمیں ان کی صف کو چھوڑنا نہیں. تو میں اس بارے میں غوث پاک کا فرمان بتا دوں آپ لوگوں کو، پلے باندھیں گے اس بات کو. یہ بات بھی بہجت الاسرار میں موجود اور دیگر کئی ماخذ کی کتابوں میں موجود. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنگل کی طرف ریاضت عبادت میں مصروف تھا، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی شدت کی پیاس لگی تھی کہ میں نے اللہ کی بارگاہ سے پانی طلب کیا تو آسمان سے قطرے ٹپکے میں نے پیاس بجھائی. غوث پاک فرماتے ہیں ابھی میں نے پیاس بجھائی تھی کہ اچانک مجھے فضاؤں میں ایک چمکدار بادل نظر آیا، خوبصورت. غوث پاک فرماتے وہ اتنا روشن اور چمکدار تھا کہ پوری زمین اس سے روشن ہو گئی. ایسا خوبصورت، ایسا چمکدار اور روشن. غوث پاک فرماتے وہ میرے سر پہ آ گیا، اور سر پہ آ کر کے اس میں سے آواز آئی، عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اور میں نے تیرے لیے حرام کو حلال کر دیا. چمکدار روشن بادل آج اگر کسی بندے کے سر پہ آ جائے تو وہ تو ایک کرامت کو ہزاروں کرامتوں پر غالب سمجھے گا. غوث پاک سر پر بہت بڑا بادل، خوبصورت، زمین روشن ہو گئی. آواز کیا آئی؟ حرام کو حلال کر دیا. یہ لفظ ہے خاص، حرام کو حلال کر دیا. تو غوث پاک خوش نہیں ہوئے چلو میرے لیے تو سب ہو گیا ٹھیک ٹھاک، کہ حلال تو حلال یا اب حرام بھی میرے لیے حلال ہو گیا. نہیں، وہ پیروں کے پیر ہیں، فرد الافراد ہیں، غوث الاغواث ہیں، وہ ہم سب کے لیے دستگیر ہیں. انہوں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پتا چلا کہ جہاں شریعت کے حرام کو حلال کرنے والی بات کی جا رہی ہو وہاں جھکانا شروع نہ کرو، فوراً اعوذ باللہ پڑھو. وہاں پر وہاں تعوذ پڑھو، اللہ کی پناہ طلب کرو. غوث پاک نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب یہ پڑھا آپ نے تو وہ جو بادل چمکدار تھا، روشن تھا، نور بکھیر رہا تھا اور اندر سے بول رہا تھا کوئی میں تیرا رب ہوں. غوث پاک نے جیسے اعوذ باللہ کی ضرب لگائی وہ سارا بادل دھواں دھواں ہو گیا. وہ سارا بادل دھواں دھواں ہو گیا اور اندر سے ابلیس بولا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں اگر علم بچاتا تو فرشتوں کا استاذ تھا، علم تو تیرے پاس کوئی کم نہیں تھا، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچا لیا. یہاں دونوں گروپ کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ایک تو وہ مشائخ یا وہ سجادہ نشین یا وہ مرشد یا وہ پیر کہ جن کے یہاں اگر کسی حرام کاری کا ارتکاب ہو رہا ہے وہ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں. اور دوسرا علماء جو اپنے علم پر تکبر اگر کوئی کرتا ہے، علم پر گھمنڈ کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو شیطان بہت جلد بہکا دیتا ہے.
غوث پاک فرماتے ہیں میں تم دونوں کے لیے دستگیر ہوں، تم سجادگی کی مسند پر بیٹھے ہو یا تم درسگاہ کی مسند پہ بیٹھے ہو، تم دونوں کے لیے میں پیران پیر ہوں، میرا اسوہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تم دیکھو جس نے حرام کو حلال کی بات کی، میں نے وہاں اعوذ باللہ پڑھ کر اس کو دھتکار دیا، اور جب علم کا حوالہ دے کر مجھے تکبر دلانا چاہا تو میں نے علم کا حوالہ چھوڑ کر رب کے فضل کا حوالہ دے دیا۔ ہر دو طبقہ کے لیے اس میں نور ہدایت ہے، دونوں لوگ اس کو پکڑیں۔ یہ ہے ہمارے پیر، یہ ہے روشن ضمیر، اور یہ ہیں وہ جو مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے بھی دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اب غوث پاک سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بادل میں آ کر بولنے والا شیطان ہے، رحمان نہیں؟ ہے نا تعجب کی بات؟ ہے دھیان آپ لوگوں کا؟ کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ شیطان ہے، رحمان نہیں؟ تو غوث پاک نے کہا دو باتوں کی وجہ سے، دو باتوں کی وجہ سے۔ آخر اس بادل سے آواز آئی تو نودی من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ سیدہ صفورہ کو لے کر جب رات کو چلے تھے مصر کی طرف تو ایک درخت سے بھی تو آواز آئی تھی انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں۔ حضرت غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں جو اللہ ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور اللہ کے علاوہ شیطان کبھی اپنے آپ کو اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے اپنے آپ کو کہا میں تیرا رب ہوں، تو میں جان گیا کہ یہ جو رب والا لفظ استعمال کر رہا ہے یہ اللہ نہیں ہے۔ یہ وہ علمی لطیفہ ہیں جو علماء کے لیے ہے۔ پڑھو اس کی تفسیر نودی من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ۔ اور غوث پاک کہتے ہیں دوسری بات جس سے مجھے پتا چلا کہ یہ اللہ نہیں یہ شیطان ہے، یہ ہے کہ یہ نبی کی شریعت، اور یہ نبی بھی آخری، ان کی شریعت بھی آخری۔ اس شریعت میں جو حلال ہے وہ حلال ہے قیامت تک، جو حرام ہے وہ حرام ہے قیامت تک۔ اب کوئی اس شریعت کے احکام کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ غوث پاک کہتے جس نے اس شریعت کے حرام کو حلال کے ذریعہ منسوخ کرنا چاہا تو میں سمجھ گیا کہ میرے رب نے قرآن میں جو کہا وہ سچا ہے۔ اب اس قرآن کے حرام کو جو حلال ٹھہرا رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ باتیں تو میں اس پر بہت کر سکتا ہوں، کچھ آپ کی ذمہ داری بنتی ہیں سوچنے اور سمجھنے کی۔ جی غوث پاک فرماتے قرآن الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہو گیا، حرام بھی واضح ہو گیا۔ قد انقطع الوحی، وحی ختم ہو گئی، قد تم الدین، دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین میں کوئی چینجنگ کرنا چاہے گا اور حرام کو حلال ٹھہرانا چاہے گا، غوث پاک فرماتے وہ شیطان تو ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ ہیں وہ باتیں کو گرہ باندھنا ضروری ہیں۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الفتح الربانی میں ایک مقام پر فرمایا المعاصی داء والطاعت دواء۔ بیماری اور دوا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو نزلہ، زکام، سردی، پیٹ درد، پاؤں درد، سر درد تو یہ بیماری ہے،
اور ڈاکٹر کے پاس جو اس کی کلینک میں ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے وہ اس کی دوا ہے، مگر پیرانے پیر نے رازوں کا راز بتا دیا۔ غوث پاک نے فرمایا والمعاصی داء، غوث پاک فرماتے ہیں گناہ بیماری ہے، گناہ یہ بیماری ہے، والطاعۃ دواء، اور اس گناہ والی بیماری کی دوا اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔ الظلم داء والعدل دواء، غوث پاک فرماتے ہیں ظلم کرنا یہ بیماری ہے اور عدل و انصاف کرنا اس بیماری کی دوا ہے۔ مخالفت الحق تعالی داء والتوبۃ من سکر الذنوب دواء، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بیماری ہے اور گناہ کے نشے سے توبہ کر لینا اس بیماری کی دوا ہے۔ تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ بیماری اصل گناہ ہے، گناہ کے قریب جاؤ گے تو بیماریوں میں پڑو گے۔ اور میں نے ابھی جمعہ میں بھی اس پر پورا بیان کیا، ہماری چینل پہ اپلوڈ ہو گیا ہوگا، اس کو سنی، اور دیگر کئی مقامات پر میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ گناہ یہ بیماریاں کیسے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ، جب کسی قوم میں زنا پھیل جاتا ہے تو کثرت سے اس قوم میں موتیں ہوتی ہیں، مرتے زیادہ ہے لوگ۔ جب کسی قوم میں خیانت آتی ہے تو اللہ اس قوم کے دل میں ان کے دشمنوں کا رعب داخل کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم وعدوں کو توڑتی ہے تو اللہ دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ ان سے برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ وہ سارے گناہ ہیں جو بیماریاں ہیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کھلے عام گناہ ہونے لگے گی، بڑے بڑے گناہ کھلے عام ہونے لگیں گے تو اللہ ایسی بیماریاں ڈال دے گا جن کے نام بھی ان کے باپ دادا نے نہ سنے ہوں گے۔ دیکھ لیجیے، آج ہم نے بچپن میں ان بیماریوں کا نام نہیں سنا تھا جو آج سن رہے ہیں، تو بچپن میں ان گناہوں کو بھی اتنے کھلے عام نہیں دیکھا تھا جتنا آج لوگوں میں گناہوں کا رواج ہو چکا ہے۔ غور کریں آپ، سچ ہی تو فرمایا غوث پاک نے کہ گناہ بیماری ہے، گناہ بیماری ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اب کو یہ بھی بتا کر گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں کہ جب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو اصل میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرے، یعنی مرض متعین کرے کہ ہاں بیماری یہی ہے۔ چونکہ مرض کا متعین کر لینا یہ آدھا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کو اپنے تجربے سے کچھ کنفیوژن ہوتا ہے تو وہ رپورٹ کے لیے بولتا ہے تاکہ جب کنفرم ہو جائے کہ بیماری یہی ہے تو پھر علاج شروع کیا جائے، ورنہ وہ اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر۔ تجربہ تو ہوتا ہے کسی کے جسم پر، باقی آگے مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ تو علاج کے سکسیس ہونے کے لیے پہلی چیز ہے مرض کی تشخیص، مرض متعین ہو جائے کہ ہاں یہی بیماری ہے۔ اور دوسری چیز جب مرض متعین ہو جائے تو پھر اس کا کورس کمپلسری کیا جائے۔ اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے جو ان دونوں سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہیں جس کو پرہیز کہتے ہیں۔ اگر بیماری بھی متعین ہو جائے، دوا بھی کمپلسری دی جائے، مگر جو پرہیز ڈاکٹر نے بتایا وہ پرہیز ہی نہ کیا جائے تو پھر آگے وہ دوائی اثر نہیں کرتی، یا جتنی کرنی چاہیے اتنا نہیں کرتی۔ ہمارے پیران پیر وہ حکیم ہیں امت میں،
اور ولیوں کے وہ حکیم اعظم ہیں جنہوں نے اپنے مریدوں اور غلاموں کے لیے مرض بھی متعین کیا، علاج بھی بتایا اور پرہیز بھی بتایا۔ کیا کہا؟ بیماری تمہارے اندر جو ہے وہ گناہ کی بیماری، گناہ بیماری لاتا ہے، گناہ سے بچو۔ اور اس گناہ کا علاج کیا ہے؟ اس گناہ کا علاج اللہ و رسول کی اطاعت کرنا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب بیماری متعین ہو گئی کہ گناہ بیماری ہے، علاج متعین ہو گیا کہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا اس کا علاج ہے، تو غوث پاک فرماتے ہیں اب اس کا پرہیز یہ ہے کہ تم جب اس بیماری پر یہ دوا استعمال کرو تو اخلاص والا پرہیز ساتھ میں رکھو، ریاکاری سے پرہیز کرو، اخلاص والی چیز ساتھ میں رکھو۔ اخلاص والی چیز ساتھ میں ہوگی تو اس بیماری پر یہ دوا 100% عمل کرے گی۔ کیسے پیر ہیں ہمارے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ غوث پاک فرماتے ہیں اگر تم اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک پھل کھلاتا ہوں۔ غوث پاک نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں قادری مریدو، غوث پاک فرماتے ہیں میں تمہیں ایک پھل کھلاتا ہوں، وہ پھل تم کھاؤ تمہاری روحانیت مضبوط ہو جائے گی۔ اب ہم میں کوئی شخص اگر بیمار ہے، طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی طاقتور ہے طاقت بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ پھل فروٹ کا استعمال کرتا ہے کہ یا تو طاقت آ جائے یا ہے تو برقرار رہے یا بڑھ جائے۔ غوث پاک فرماتے میرے قادری مریدوں میں بھی تمہیں ایک پھل کھلاتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے اس پھل کا ایک چھلکا ہے اور اس چھلکے کے اندر مغز ہے اور اس مغز کے اندر تیل ہے۔ غوث پاک فرماتے جو پھل میں تمہیں کھلا کے تمہاری روحانیت کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں، اس پھل کے چھلکے کا نام ہے علم، اور اس علم کے چھلکے کے اندر موجود گودے کا نام ہے عمل، اور اس گودے میں موجود عمل کے تیل کا نام ہے اخلاص۔ ہم اگر دکان پہ پھل لینے کے لیے جائیں تو لوگ بڑے ماہر ہیں، میں اللہ کے بندوں میں بہت گنہگار شخص ہوں، مگر یہ بات غوث پاک کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی غوث پاک کی غلامی میں قبول کر لیں۔ ہم ہر جگہ بہت دماغ لگاتے ہیں، یہ بڑے ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں، تیر اگر ادھر لگانا ہے تو یہ نشانہ ادھر لگاتے ہیں، اتنے ہوشیار لوگ بیٹھے، ہر جگہ ہم دماغ لگاتے، مرنے کے لیے، قبر میں، آخرت کے لیے کوئی دماغ نہیں۔ آخر وہاں تو اکیلے ہی جانا ہے نا، یہ سارا کچھ یہاں رہ جائے گا۔ جتنا دماغ ہم دنیا کے پیچھے لگاتے ہیں اس کا کچھ آدھا دماغ اپنی قبر اور آخرت کے لیے لگاؤ۔ جب ہم پھل لینے کے لیے جاتے ہیں 50-100 روپے کے پھل، تو ہم تینوں چیز دیکھتے ہیں، چھلکا بھی دیکھتے ہیں، اس کے چھلکے سے اگر کچا لگے تو کوئی نہیں خریدتا، چھلکے کا رنگ لوگ دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہیے، پھر رنگ دیکھ کر کے اس کو دبا کر چیک کرتے ہیں کہ یہ کہیں بہت زیادہ دبا ہوا تو نہیں ہے یا بالکل کچا تو نہیں ہے، دونوں چیزیں دبا کر دیں۔ تیسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں وٹامن کون سا ہوگا جو میں کھاؤں اور جس کی مجھے ضرورت ہے، تینوں چیز دیکھتے ہیں، اور تینوں چیز میں سے کسی ایک میں بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو بندہ وہ پھل نہیں خریدتا، کیونکہ جس کام کے لیے مجھے خریدنا ہے اس کے لیے وہ نفع بخش نہیں ہے۔
تو یہاں ہم دنیا کے جسم کی صحت کے لیے تو تینوں چیزوں کا کتنا بھرپور خیال رکھتے ہیں، اور جس پھل کو غوث پاک بتا رہے ہیں کہ یہ پھل تم کھاؤ جس کے چھلکے کا نام علم دین ہے، جس کے گودے کا نام عمل صالح ہے، جس گودے میں تیل کا نام اخلاص ہے۔ غوث پاک فرماتے تم علم دین حاصل کرو اور گودے کی طرح تم عمل کرتے رہو اور اس میں تیل کی طرح اخلاص پیدا کرتے رہو۔ غوث پاک کہتے ہیں یہ پھل روحانیت کا میں نے تمہیں دیا ہے، تم کھا کے دیکھو، رب تمہاری روحانیت کو پرواز کے پر عطا کر دے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے۔ اب ہم ان تینوں چیزوں میں دیکھیں، ہم کچے ہی کچے ہیں۔ علم دین کا معاملہ تو یہ چھلکا بھی بڑا کچا جی، عمل کا معاملہ تو اس میں بھی دیکھو یا تو بہت سخت ہے گودا یا بالکل پلپلا سا ہو گیا، اور تیل تو یہ کوئی وٹامن مل ہی نہیں رہا جسم سے۔ غور کیجیے، اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ بچپن گزر کر جوانی آ گئی، ہماری بھی داڑھی کے کئی بال سفید ہو گئے، اور یہ سفیدی ہمیں موت یاد دلاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملک الموت ملنے آئے تھے، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بس ایسے ہی خیر و خبر کے لیے۔ اس زمانے میں آتے تھے انسانی شکل میں ملنے کے لیے، کہا بس ملاقات کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، جب روح قبض کرنے کے لیے آنا ہو تو پہلے سندیشہ بھیجنا، میں تیار ہو جاؤں۔ دیکھو نبی ہے، معصوم ہے، موت کتنی تیار ہے، میں تیار ہوں۔ وہ معصوم ہے، یعنی چھوٹے بچے جو ہے نا، ان سے بھی چھوٹے دودھ پیتے بچے، ان کے ذہن گناہ کے تصور سے جتنے پاک ہوتے ہیں نا، نبی عمر کی جوانی میں گناہ کے تصور سے اس سے زیادہ پاک ہوتے ہیں۔ ان کو معصوم شرعی نہیں کہہ سکتے آپ ان بچوں، مگر نبی معصوم ہے، گناہ کے تصور سے بھی پاک۔ مگر موت کی تیاری کا معاملہ کیا کہ روح قبض کرنے کے لیے آنا ہو تو پہلے سندیشہ بھیجنا، میں تیار ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب آئے ان کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ پھر کہا حضرت میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا وعدہ تو ہوا تھا کہ تم سندیشہ بھیجو گے پھر آؤ گے۔ کہا حضور میں نے سندیشہ تو بھیج دیا۔ کہا کیا سندیشہ بھیجا؟ کہا داڑھی کے بال، سر کے بال پک کر جب سفید ہو جائے تو وہ موت کا سندیشہ آ گیا۔ جسم کی چستی سستی میں تبدیل ہو جائے تو یہ موت کا سندیشہ آ گیا۔ آنکھوں کی بینائی میں کمزوری آ جائے تو یہ موت کا سندیشہ آ گیا۔ اب یہ ہم آئینوں میں دیکھ کر بہت کچھ سنوارتے ہیں، کاش اللہ ہمیں ایسی توفیق دے دے کہ ہم اپنا دل سنوارنے والے بن جائیں، گناہ سے توبہ کریں، باز آ جائیں۔ غوث پاک کے غلاموں، غوث پاک کی غلامی ہمیں مل گئی ہے، بس اب اس کا لحاظ رکھنا۔ کچھ کہتے ہیں نا، اگر کسی بڑے باپ کا بیٹا بگڑ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اپنے باپ کی تو کچھ شرم رکھ۔ تو غوث پاک کا ہمیں لحاظ رکھنا۔ ہم کس پیرانے پیر کے مرید ہیں؟ ہمارے دامن میں رب نے کیسے پیر کا دامن دے دیا ہے ہمارے ہاتھوں میں، بس ہمیں اس کی لاج رکھنی اور روحانیت والا پھل کھانا ہے۔ کھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے جو مثال دی نا، جب بھی آپ پھل خریدیں گے تو اس کو یاد کرنا کہ یہ پھل ہم مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تو ایک غوث پاک نے بھی پھل کھانے کا کہا ہے، یاد آئے گا تمہیں؟ ہاں، وہ پھل کھانا ہے۔ اور پھر سرکار غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا کہ گناہ یہ بیماریاں، تو اس گناہ والی بیماری سے ہمیں دور رہنا ہے، اور در حقیقت گناہ ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم سرکار غوث الاعظم دستگیر کے خصوصی فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حافظ صاحب کے برادر گرامی قدر مرحوم یونس بھائی کی بھی حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام۔